سورت کا نام ہے سورۃ المدثر، 56 آیات 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چوتھا ہے، پہلا علق، دوسرا قلم، تیسرا مزمل، اور تیسرا نمبر چوتھا مدثر۔ ہاں، فرمایا یا ایھا المدثر، اس کا بھی دعویٰ یہی ہے، الحث علی التبلیغ، کیا؟ تبلیغ کے اوپر ابھارنا ہے، تیار کرنا ہے۔ آگے یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے۔ یہ اصل میں اگر ہو باب تفاعل سے، جیسے تدثر یتدثر تدثرا، باب تفاعل سے ہو تو پھر مدثر نہیں متدثر، کیا؟ تو تا کو دال کیا اور دال کا دال میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مدثر، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تو اسی طرح مزمل ہے، یہ بھی تھا متزمل، تا کو زا کیا اور زا کا زال میں تو مزمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو متدثر، تا کو دال، دال کا دال میں مدثر ہو گیا۔ مدثر اگر یہ اسی تفاعل سے ہو تو معنی کیا ہے؟ چادر کمبل اوڑھنا، اور اگر یہ باب تفعیل سے ہو، دثرا یدثر تدثیرا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چڑیا کا گھونسلہ درست کرنا، بنانا۔ جب ایک چڑیا گھونسلہ بنائے اور گھونسلہ چور چور ہو جائے، پھر وہ نئے سرے سے بنانا شروع کر دے اور دوبارہ گھونسلہ تیار کر لے، تو اس کو عربی میں تدثیر کہتے ہیں۔ تو معنی ہوگا اس حساب سے کہ یا ایھا المدثر، او دین کے گھونسلہ بنانے والے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بکھر چکا ہے دین سارا شرک کی آندھیوں اور طوفانوں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دوبارہ تیار کرنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، قم اٹھ، فانذر پس ڈرا، قم اٹھ، فانذر پس ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کو فکبر۔ یہاں بھی دیکھو قم پہلا امر ہے، فانذر دوسرا امر ہے ڈرا، وربک، اور اپنے رب کی فکبر، بڑائی بیان کر۔ کس کی بڑائی؟ تو طلباء جانتے ہیں کبر ربک نہیں کہا، کیا؟ ربک فکبر، مفعول کو مقدم کر دیا، حصر کے لیے تقدیم، ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، ٹھیک ہے؟ حصر پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب مانا ہوگا صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر۔ لوگ تو گڑ مڑ لگے ہوئے ہیں، کوئی لات منات عزا کی بڑائی بیان کرتا ہے، آپ نے صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آگے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو فطہر پاک کر، لباس کو پاک کر، وَالرُّجْزَ، اور گندگی کو، محل کو، فَحْجُرْ، پس چھوڑ دے، دور ہو جا، چھوڑ نہیں دے، فَحْجُرْ کا معنی یہاں کرو دور ہو جا، دور رہ، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ سنو میرا بھائی، چونکہ یہ بھی چوتھے نمبر پر اتری ہے، اس میں بھی وہی تلطف کا خطاب ہے کہ میرا پیغمبر آپ تو چادر اوڑھ چکے ہیں، اب تو جو کام آنے والا ہے اس میں چادر چھوڑ کے اٹھنا پڑے گا۔ قوم، اٹھیے، لوگوں کو خبردار کیجئے۔ یا اللہ کیسے؟ ربک فکبر، رب کی بڑائیاں بیان کیجئے، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، گندگی سے دور رہیے۔ تو رجزہ، فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ بھی بڑی گندگی ہے،
تو ان سے آپ کیا رہیں؟ دور رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ کوئی ایسے یا گندگی میں اندر آپ نعوذ باللہ یا قریب گئے ہوں یا پڑے ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ حکم تاکیدی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح آپ بچے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کیا ہیں؟ دور رہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ احسان کر تستکثر کہ تو زیادہ کا طلبگار ہو. ایک معنی یہ ہے کہ احسان اس لیے نہ کریں کہ میں نے آج اس پہ احسان کیا، کل یہ میرے لیے اس سے ڈبل کرے، تو اس نظریے سے کسی پر احسان نہ کریں. ایک معنی لا تمنن تستکثر، دوسرا کہ آپ احسان نہ کریں کہ تستکثر کہ اس کو آپ زیادہ سمجھ لیں. یہ جو آپ دین سنا رہے ہیں احسان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ سنانے کو زیادہ نہ سمجھ لیں، بس بہت تقریریں بہت ہوگی آئندہ نہیں کرتا ہوں، یعنی سستی نہ آئے. پتہ نہیں اس مسئلے کو سمجھ گئے؟ لا تمنن، احسان اس لیے نہ کر کہ آپ اس کو زیادہ سمجھیں، یعنی سستی نہ آئے. جتنا بھی کام کرو اس کو کم سمجھو کہ میں نے اتنا کر لیا، یہ بھی کیا ہے؟ اور کام کرنا ہے، میں نے اور کرنا ہے. اور طلباء کرام جتنا بھی تھوڑا کر لیں کہ اتنا ہی بہت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تیاری اس لیے ہو کہ بندہ کیا رہے؟ مستعد رہے. سستی ختم کرنی ہے. آگے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کے لیے فَاصْبِرْ، صبر کر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب پھونکا جائے گا ناقور، سور کے اندر، یہ اس کا ایک نام ہے سور کا، تو پھونکا جائے گا ناقور کے اندر. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس یہ دن اس دن عسیر، بڑا سخت ہے. یہ جو قیامت کا دن ہے تو یہ اس دن کیا ہے؟ بڑا سخت ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پہ آسان نہیں ہے. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دیجئے مجھے، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا. کیا؟ ایک معنی کہ پیدا کیے اس کو اکیلا، درحال کہ وہ اکیلا تھا، کہ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں آتا، لباس نہیں آتا، مال نہیں آتا، دوست یار نہیں آتے، ماں کے پیٹ سے اکیلا آتا ہے. تو ایک معنی. یا دوسرا معنی کہ جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، یعنی جب میں اس کو پیدا کر رہا تھا تو میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک. لفظ قرآن نے ایسا استعمال کیا کہ دونوں کو کیا ہے؟ شامل ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور بنائے ہیں میں نے اس کے لیے مال لمبے لمبے. تو مال لمبا کیا مطلب؟ با محاورہ معنی کرو. بنایا ہے میں نے اس کے لیے مال پھیلا ہوا، تجارت میں کیا ہے؟ دور تک پھیلا ہوا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور دیے میں نے اس کو بنینا بیٹے، شہودا جو ہر وقت حاضر رہتے ہیں، ایسے بیٹے دیے ہر وقت حاضر ہیں. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے سامان راحت ہموار کر دیا ہے. سمجھ آگئی؟ مہد تو کسی کے لیے بچھانا، بستر بچھانا، ہموار کرنا. تو کیا چیز ہموار کرنا؟ راحت کے اسماء میں نے اس کے لیے ہموار کر دیے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق اکثر نے گنا ہے ولید بن مغیرہ کو. 10 بیٹے، مال، اور بیٹے بھی ہر وقت خدمت میں. تو جب ایک باپ مالدار اور ہر وقت اس کی خدمت میں، محفل میں 10 جوان بیٹے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہو بھی آسودہ کاروباری بھی ہو اور روب دبدبہ بھی اس کا ہو، تو اللہ گنوا رہے ہیں کہ میرا پیغمبر چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلے، پھر اس کے لیے مال دیا، اس کو پھیلا ہوا مال دیا، پھیلایا ہوا.
وبنین شہودا، اور بیٹے دیے حاضر، ومہدت لہ تمہیدا، پھیلایا اس کے لیے میں نے اسباب راحت کو پھیلانا، ثم یطمع، پھر وہ طمع کرتا ہے، ان ازیدہ، کہ میں اور بھی اس کو دوں گا، ابھی اس کو اور بھی طمع ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے سیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک وادی اس کو سونے کی مل جائے تو اس کا ارادہ ہوگا کہ یہ تو ٹھیک ہے بس ایک اور ہو جائے، اگر دو ہو جائیں تو یہ تیسری کی چکر میں ہو جائے گا، لیکن سیر پیٹ نہیں بھرتا۔ فرمایا لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ بس وہ قبر کی مٹی ہی سے بھرے گا، مٹی سے بھرے گا، ویسے نہیں بھرے گا۔ تو کہا ابھی وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور بھی اس کو دوں گا، یا دوسرا معنی ہے اس کا کہ یہ بھی طمع کرتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کو دوں گا۔ بات سمجھیں، یعنی دنیا میں اتنا کچھ میں نے دیا ہے، اب وہ اس طمع میں بھی ہے کہ جڑے مزے تھے نا یہ مزے، ہاں اور بھی آخرت میں بھی طمع کرتا ہے۔ اچھا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کیوں؟ انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک ہے وہ ہماری آیتوں کا دشمن، میری آیات کا دشمن ہے۔ دنیا میں تو میں دشمنوں کو بھی مال دے دیتا ہوں، لیکن آخرت میں ان کو کچھ ملے گا نہیں، ہے وہ میری آیتوں کا دشمن۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو چڑھائی پر، چڑھاؤں گا اس کو چڑھائی پر۔ یہ کیا چیز ہے؟ صعودا ایک تو جہنم ہے، یہ الگ مصیبت ہے، پھر اس جہنم میں آگ کی پہاڑی ہے گھاٹی، اور اسے کہا بھائی چڑھو اس پہ، یہ ایک دوسری مصیبت ہے، یک نشد دو شد۔ یہ پہاڑوں والوں کو پتہ ہے، ایک جگہ ہمیں پروگرام کے لیے بندہ لے گیا، کہتا ہے جی ادھر سڑک کے کنارے، بس ہم پہاڑی میں ہمارا گھر ہے، سڑک کے کنارے، بس آپ آ جائیں۔ ٹھیک، چلے گئے، تھکے ہوئے ہم 5-6 گھنٹے سفر کر کے ادھر پہنچے، گاڑی کھڑی کی، آؤ، چل رہے ہیں، ہمارے سانس اکھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو میرے ساتھ ساتھی تھے وہ مجھے دیکھتے ہیں پسینہ پسینہ، تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ آپ نے مجھے فون پہ کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں جی بابا یہ پاس ہی تو ہے۔ میں نے کہا اتنا پاس ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہاتھ نہ لگ جائے آپ کا کہیں، اتنے منٹ سے تو ہم چڑھ رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ پہاڑی آدمی تھا تو اس نے اپنے حساب سے، سمجھ میں آ گئی، جب شہری آپ سے کہیں کہ پاس ہے تو ان کا ماپ تول الگ ہوتا ہے، اور جب یہ پہاڑی لوگ جب کہیں بھئی یہ قریب ہے تو سمجھ جایا کرو، کیونکہ وہ گھنٹوں سفر پیدل طے کرتے ہیں تو وہ اس کو قریب ہی کہتے ہیں۔ تو ایک بندہ عذاب میں ہے، جہنم کی آگ میں، تکلیف میں، اور دوسرا گھاٹی بھی چڑھ رہا ہے، چڑھتا رہے گا، جب اوپر چڑھ جائے گا پھر نیچے کی طرف جائے گا، آگے پھر، یعنی مقصد ہے ان کو تکلیف دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بعض نے یہ معنی کیا، بعض معنی مطلق ایسے ہی کیا دیتے ہیں، سَأُرْهِقُهُ، دیں گے ہم اس کو عذاب، صعودا، سخت، ٹھیک ہے، لیکن میں نے دوسرا معنی کیا آگے، إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ وَعَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ۔ اللہ، آیتوں کا معنی سمجھ لو پھر میں مطلب سمجھاتا ہوں۔ فرمایا انہو فکر، بے شک اس نے فکر کیا، وقدر، پھر اندازہ لگایا، فقتل، پس قتل ہو جائے، مارا جائے، کیف قدر، کس طرح اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے کیسے اس نے اندازہ لگایا۔
ثم نظر، پھر اس نے نظر کی، دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پہ بل لایا، وبصر، اور منہ بگاڑا، کیا؟ منہ بگاڑا اس نے، ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد فقال، پس کا ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو ہے جس میں اثر ڈالا گیا ہے، نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ جادو ہے اس میں اثر ڈالا گیا۔ دوسری بات، ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر قول بشر، انسان کا کلام۔ یہی ولید جس کے اوصاف ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہے۔ امام رازی اس مقام پہ لکھتے ہیں، سمجھانے کے لیے آیا تھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہیے آپ آپ کو شادی چاہیے، کیا چاہیے؟ بڑی تقریر کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی بات ختم ہو گئی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں؟ قرآن پڑھا۔ جب قرآن کریم پڑھنے لگے یہ متاثر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جب متاثر ہوا تو ادھر جا کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن ان له لحلاوة وان علیہ لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه وما هو قول البشر۔ تبصرہ بڑا عجیب کیا، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو کسی جن کا کلام نہیں، انسان کا کلام نہیں۔ ان لہ لحلاوۃ، اس میں ایک مٹھاس ہے، اس کے اندر تازگی ہے۔ ان اعلاہ لمثمر، جس کی درخت سے تشبیہ دی کہ جس کی شاخیں پھلدار ہیں، وَأَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور وہ غالب آتا ہے ہر کلام پر، ہر چیز پر، اور کسی کا کلام اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَمَا هُوَ قَوْلُ الْبَشَرِ، وہ کسی بشر کا کلام۔ جب یہ تبصرہ کیا ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہو تیرا تو سارا کچھ جائے گا، یہ ساری عوام آپ کی دشمن ہو جائے گی، قوم آپ کی یہ باتیں تسلیمہ، پھر قوم کیا کرے گی؟ قوم کے سارے مذہب کو تو آپ نے جڑ سے اکھیڑ دیا۔ تو کہتا ہے یہ تبصرہ واپس لے لوں؟ ہاں۔ پھر کیا کروں؟ کہا اب جاؤ کوئی ایسی بات اس جواب دو اس کا۔ کہتا ہے اچھا پھر مجھے سوچنے دو۔ کیا؟ مجھے سوچنے دو کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں۔ پھر یہ بیٹھ کے اس نے سوچا، خوب دن دو سوچا اس نے۔ سوچنے کے بعد، سوچ بچار دماغ دوڑانے کے بعد پھر آیا، کہتا ہے جی یہ جو نبی علیہ السلام کلام پیش کرتے ہیں نا، بس دو باتیں ہیں بس۔ پہلے تبصرے کو دیکھ لو، اور اب کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جادو ہے۔ کیا؟ اور جادو اس میں اثر ڈالا گیا، یعنی خود بھی کہتا ہے یہ مجھ پر بھی جو اس نے اثر کیا تھا نا، تو یہ اس لیے اثر کیا گیا کہ یہ جادو ہے، جادو کی اندر اثر ڈالا گیا ہے۔ تو یہ لوگوں پہ جو قرآن کا اثر ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ جادو ہے اس لیے اثر کر گیا۔ اور دوسری بات کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ تبصرہ کیا اللہ نے، اس کے اس انداز کو نقل کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا انہو فکرا، اس نے فکر کیا، وقدرا، پھر اندازہ لگایا، فقتل کیف قدرا، مارا جائے، قتل ہو جائے، مردار ہو جائے، کیف قدرا، کیسا اندازہ اس نے لگایا، ثم قتل کیف قدرا،
پھر تباہ ہو جائے، قتل کیا جائے، کیسا اندازہ اس نے لگایا؟ ثم نظر، پھر اس نے نظر کی، نظر ڈالی، دیکھا، ثم عبس، عبس ماتھے پہ تیوری چڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، بل لانا، ٹھیک ہے نا، جب کسی کا موڈ خراب ہوتا ہے بہت زیادہ تو کیا ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، تیوری چڑھائی، وبصرا، بصرا کہتے ہیں چہرہ ایسے بنا لینا کہ شکل ہی بگڑ جائے، چھوئی بالکل وہ عمران کو، ٹھیک ہے نا، ہمارے اردو میں اس کا معنی منہ بنایا، کیا؟ تو منہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شکل اس نے بگاڑ دی اپنی، ہاں، تندے خزن لبوٹ کرو، بصرا پورا شونے عمران کو ہاں ٹھیک ہے نا، بصرا، پھر اس نے چہرہ بگاڑا، ثم ادبرا، پھر ادھر دیکھو ایسے پھر گیا، ٹھیک ہے نا، میں وہ انداز نہیں کر سکتا جو میرے شیخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس نے منہ پھیرا ایسے، اچھا، اور تکبر بھی کیا، شیخ تو چونکہ مونچھوں کو بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ پھر غرور سے ایسے مڑا اور ایسے ہو گیا، اور پھر کیا کہتا ہے؟ فقال، پس کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے مگر یہ جادو ہے اثر رکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ اس نکالا اس بدبخت نے، اچھا، ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے مگر یہ قول ہے بشر کا، سوچا قرآن کا یہ جواب ہے بدبخت انسان، یہ صرف اس ایک کی بات نہیں ہے، تقریباً ہر یہی ہے، جو قرآن کے مخالفین تھے سب کی یہی حالت تھی۔ آگے تو اللہ نے بھی اس کا نتیجہ ذکر، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ان قریب میں داخل کروں گا اس کو جہنم میں، ایک معنی سقر حد درجہ ٹھنڈی جہنم، کیا؟ بعض نے سقر کا معنی کیا جو سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض مطلقاً معنی کرتے ہیں، ذرا دیکھیے تو معنی یہ ہوگا ان قریب داخل کروں گا میں اس کو جہنم میں، وما ادرا، سقر میں وما ادرا کما سقر، اور آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے گی، باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی، یہ کیا مطلب ہے؟ نہ باقی چھوڑے گی اور نہ تذر، نہ چھوڑے گی، سنو بھائی، لا تبقی، باقی بھی رہنے نہیں دے گی، سمجھ آگئی، ولا تذر، اور مرنے بھی نہیں دے گی، ایک، لا تبقی، باقی بھی نہیں رہنے دے گی زندہ، ولا تذر، اور مرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑے گی، تو یہ آیت اس کے مشابہ ہو گئی، لا یموت فیہا ولا، نہ مریں گے تو نہ جئیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ معنی کیے بعض نے لا تبقی ولا تذر، نہ گوشت باقی چھوڑے گی، ولا تذر، اور نہ ہڈیاں چھوڑے گی، ٹھیک ہو گیا، ہاں، لا تبقی، نہ گوشت باقی رہنے دے گی، ولا تذر، اور نہ ہڈیاں چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، کھینچ کر جلانے والی ہوگی، لواحہ، جلانے والی ہوگی، للبشر، چمڑے کو، کس کو؟ اس چہرے کے بشرے کو کیا کہتے ہیں؟ چمڑے کو بشر، بشرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں، تو جلانے والی ہوگی، للبشر، لواحۃ للبشر، جلانے والی ہوگی چمڑے کو، علیہا 19، اس کے اوپر، جہنم کے اوپر، 19 مقرر کیے ہیں اللہ نے، 19 چوکیدار، 19 داروغے، کتنے داروغے؟ 19 داروغے، پھر آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، نہیں بنائے ہم نے آگ کے داروغے مگر فرشتے،
اصحاب النار کا معنی آگ کے داروغے، مگر ملائکتن فرشتے، آگ میں جتنے داروغے ہیں نا، جو چوکیدار ہیں اوپر، یہ سارے کیا ہیں؟ فرشتے مقرر کیے۔ فرشتوں کے علاوہ جہنم کے اوپر کسی کی ڈیوٹی؟ اچھا، فرمایا یہ 19 فرشتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، نہیں بنایا ہم نے ان کی اس تعداد کو، إِلَّا فِتْنَةً، مگر آزمائش، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، اور زیادہ ہو جائیں، زیادہ کر دے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان کو، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ شک نہ کرے ایمان والے اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، تاکہ شک نہ کریں کتاب والے، یہود و نصارہ، والمؤمنون، اور مومن، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ذریعے، یضل بہ، کذالک، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو، إِلَّا هُوَ، مگر وہی، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، نہیں ہے یہ آیات، نہیں ہے یہ قیامت، إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، مگر نصیحت بشر کے لیے۔ ہاں، آیات کا مطلب سمجھو میرا بھائی، فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں جہنم کے داروغے، 19 تعداد ہے۔ اچھا، یہ 19 تعداد کیوں بنائی ہے؟ تو فرمایا نہیں بنائی ہم نے فرشتوں کی یہ تعداد مگر تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے، اور واقعی کہ مشرکین مکہ کے لیے یہ آزمائش بن گئی یہ تعداد۔ فرمایا تاکہ اہل کتاب اور ایمان والے یقین کریں، شک نہ کریں۔ تو اہل کتاب والے کیوں یقین کریں اور شک نہ کریں اور مومنین؟ کیونکہ تورات، انجیل، ان کے مذہب میں بھی تعداد کتنی بتائی ہے؟ 19۔ تو جب یہ قرآن بھی 19 کہے گا ان کا یقین پختہ ہو جائے گا، وہ شک نہیں کریں گے۔ مشرکین کے لیے یہ تعداد آزمائش کیسے ہے؟ ایک انداز، پہلی آزمائش کہ دیکھو نا جی، رب کی اتنی طاقتیں بیان کرتے ہیں یہ اپنے معبود کی، اتنی طاقتیں، لیکن اتنی طاقتوں کے باوجود وہ 19 سے 20 نہیں کر سکے۔ تعداد آزمائش ہوگی کہ نہیں؟ یہ مشرکین نے کہا، جیسے آج بھی ہمارا محاورہ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، بے زمانہ شل نکڑے، یعنی بغیر میرے آپ نے 20 پورے نہیں کیے۔ ایک دوسرا معنی کہ مشرکین کے لیے عدد اس لیے آزمائش بن گئی کہ جب یہ عدد ذکر کیا جاتا کہ جہنم کے اوپر داروغے 19 ہیں، تو یہ مکے کے مشرکین کہتے تھے اچھا 19 ہے، ہم اتنے ہزاروں لاکھوں میں ہیں تو 19 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ان سے ہم نمٹ لیں گے، چھوڑو۔ اور ان میں ایک پہلوان تھا، وہ کہتا ہے وہ بھائی یہ 19 کو تو میں اکیلے دیکھ لوں گا، اس کے زیادہ ہوئے تو پھر تم دیکھنا جی، 19 کو تو میں اکیلے قابو کر لوں گا، اور اگر زیادہ ہوئے تو پھر باقی آپ ذمہ لے لینا۔ اب اس قسم کی باتیں کر کے آزمائش فتنے میں پڑ گئے ہیں کہ نہیں پڑ گئے جی؟ فرمایا یہ تعداد ان کے لیے آزمائش ہے، اور تاکہ مومن اہل کتاب اس پر یقین کر لیں۔ آگے جی، ہاں، اور کافر، دوسری بات، جب ایسی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں اللہ ان مثالوں سے چاہتا کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں بھی اس قسم کا ایک جواب دیا ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ،
ان مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ادھر فرمایا کذالک یذل اللہ من یشاء، اسی طرح چاہتا ہے اللہ، جو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما یعلم جنود ربک۔ اب دوسرا تحقیقی جواب یہ بھی آ گیا، یہ ساری حکمتیں 19 کی تعداد کی تھی، ایک یہ کہ باقی میرے لشکروں کی بات جب تک کرتے ہو کہ جی 19 ہے 20 نہیں کر سکے، فرمایا لا یعلم جنود ربک، نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو الا ہو، مگر وہی، میرے رب تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے کتنے لشکر ہیں، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم تعداد کیا معلوم کرو، تم لشکر کو ہی نہیں جانتے ہو۔ آگے جی وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ آیات ایک، یا ما ہیا نہیں ہے یہ قیامت دوزخ الا ذکرًا مگر نصیحت للبشر، بشر کے لیے۔ کلا والقمر واللیل اذا ادبر، کلا ہرگز نہیں، یا کلا بمانے حق کے، کیا اس کو کلا ردعیہ کہتے ہیں، تو حقاً کے معنی میں تو معنی ہوگا یقینی بات ہے، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل قسم ہے رات کی، اذا ادبرا جب وہ جانے لگے، قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی، اذا ادبرا جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفرا قسم ہے صبح کی، اذا اسفرا جب وہ روشن ہو جائے، روشنی کرے، انہا لإحدى الکبر، کہ بے شک یہ قیامت ایک، یا انہا یہ دوزخ لإحدى الکبر بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، کیا جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیبتناک ہیں ان میں سے ایک یہ قیامت بھی ہے، ان میں سے ایک یہ جہنم بھی ہے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا اٹھائیں؟ قسمیں اٹھائیں، فرمایا قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبرا قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، قسم ہے صبح کی جب وہ روشنی کرے، انہا لإحدى الکبر کہ بے شک ہے یہ قیامت دو بڑی چیزوں میں سے ایک، نذیر للبشر ڈرانے والی ہے، للبشر کس کو؟ انسان کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے ان یتقدم کہ وہ آگے بڑھے ماننے کے لیے، او یتأخر یا پیچھے ہٹ جائے ماننے سے۔ سمجھا دیا ہے تمہیں، اب مرضی ہے کوئی آگے بڑھے مان لے اس کو یا کیا ہو جائے پیچھے ہٹ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر نفس جو اس نے کیا ہے اس کے اندر رہینۃ پھنسا ہوا ہے، کیا؟ ہاں، ہر نفس اپنے کیے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، تو رہن جب ایک چیز رکھی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس پھنسی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا مکان رہن میں پھنسا ہوا ہے، میری گاڑی رہن میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی چیز، تو ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں پھنسا ہوا ہے۔ آگے الا اصحاب الیمین، ہاں مگر دائیں ہاتھ والے یہ نہیں پھنسے ہوئے ہیں، فی جنات یہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون سوال کرتے ہوں گے، عن المجرمین مجرمین کے بارے میں۔ جنت میں جب چلے جائیں گے نا تو ظاہر بات ہے کام تو ہوگا کچھ نہیں، کیا کہ بھئی نمازیں پڑھنی ہیں، وضو کرو، آٹا لانا ہے، روٹی لانی ہے، بیوی کے لیے سوٹ خریدنے ہیں، یا دکان کے لیے، بھئی کام ہوگا نہیں، مزے ہوں گے، تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے۔ تو ادھر یہ بھی تبصرہ کہ کدھر ہوں گے وہ یار دنیا میں وہ فلانا جن کو یہ جانتے تھے ان مجرموں کا نام لیں گے، وہ کدھر ہیں؟ یتساءلون عن المجرمین، سوال کرتے ہوں گے مجرمین کے بارے میں۔ پھر جب ان کو دیکھیں گے، او جہنم میں اللہ دکھائیں گے نا، ادھر پڑا ہے، اوئے او سنگیا ہیں، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا ہے؟
یعنی کیوں جہنم میں گئے ہو، وجہ کیا بنی ہے؟ جس طرح آپ جیل میں کسی کو دوست کو وہ تسی کیوں آئے ہو جی، کیا سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، آپ کیوں آئے، آپ کیسے آ گئے؟ مجھے پارلیمنٹ کی مسجد میں، اسلام آباد قومی اسمبلی کی مسجد میں دعوت دی بیان کرنے کے لیے، 3-4 دفعہ میں گیا ہوں۔ تو جب میں نے پارلیمنٹ کے اندر بیان کیا تو ایک ایم این اے مجھ سے پوچھتا ہے، جانتا تھا مجھے اس سے پہلے، تو مجھے ملتا ہے حضرت آپ کیسے آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آیا ہوں نا۔ تو بڑا ہنسا ہوا اس بار۔ میں نے کہا جی میں تو اس لیے دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ لوگ اتنی کوشش کر کے ادھر کیوں پہنچتے ہیں، اتنا زور لگاتے ہیں، تو میں اس لیے دیکھنے آیا ہوں ان کو۔ تو یہ جہنمیوں کو پوچھیں گے بھائی کس لیے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیوں تمہیں کون سی چیز تمہیں لے کے آئی؟ قالو، تو جواب میں وہ کہیں گے جی لم نک من المصلین۔ ہائے ہائے، کیا؟ لم نک من المصلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ مصلین، ہم نماز پڑھنے والے۔ تو یہاں نماز ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ مشرک ہیں تو پھر مشرک نماز پڑھے تو کس کا کیا مطلب؟ یعنی ہم عقیدہ توحید کے ساتھ نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ باقی مشرک نمازیں پڑھتے تھے، قرآن نے نہیں کہا ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، کہ ان کی نماز تو بیت اللہ کے پاس بالکل عبث ہے، سیٹیاں اور تالیوں بجانے کے مترادف ہے۔ تو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن توحید والی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی یہ نیکی بھی ہم نے، بلکہ ہم موحدین کے لیے منع کرتے تھے کہ ان کو کچھ بھی نہ دو، بائیکاٹ کرو۔ ہاں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بے شک تھے ہم نخوض و گھستے تھے مع الخائضین، گھسنے والوں کے ساتھ۔ کدھر؟ فضول گپ شپ میں۔ کس میں؟ ہاں بالکل فضولیات۔ صحابہ اہل ایمان کے خلاف گپ شپ لگاتے، بس انہی باتوں میں ہم مگن تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے بیوم الدین، جزا سزا کے دن کو، بدلے کے دن کو۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آ گیا ہمیں یقین۔ کیا؟ ہاں، کدھر یقین آ گیا؟ یقین سے مراد موت ہے۔ کیا ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے یقین سے مراد تو مانا ہوگا یعنی ہم موت تک مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق یا آپس میں خوش گپیوں میں لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس نہیں نفع دے گی ان کو سفارش الشافعین، سفارش کرنے والوں کی، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو کوئی فائدہ، کیونکہ مشرک ہے اور مشرک کو سفارش فائدہ نہیں دیتی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، قرآن کہتا ہے کیا ہو گیا ان لوگوں کو، عن التذکرۃ، اس نصیحت سے، معرضین، اعراض کرنے والے، ان کو کیا ہو گیا؟ جتنی نصیحت کی جائے اتنے ہی منہ پھیرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ گدھے ہیں بتکے ہوئے۔ حمر جمع حمار کی، یہ تشبیہ قرآن نے دی ہے کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، قرآن سے پیٹھ پھیرتے ہیں، بھاگتے نہیں سنتے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ گدھے ہیں مستنفرہ، جی بتکے ہوئے۔ گدھے کو جب چھیڑو نا اور بدک جائے، چھلانگے لگانا شروع کر دے اور ٹانگیں مارنا شروع کر دے، سمجھ میں آ گئی؟ اور جی بگڑ جائے، ہاں۔ فرمایا فرت من قسورہ، ایسا گدھا جو بدک کے، فرت بھاگ گیا ہے، من قسورہ، شیر سے۔ یعنی یہ جنگلی گدھے ہیں
جس طرح جنگلی گدے شیر کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو راستہ نہیں ملتا، جھاڑی پتھر کھڈا جم سب بھاگتے ہیں، یہ قرآن سے اس طرح بھاگ رہے ہیں نصیحت کی بات سے، گویا کہ یہ بت کے ہوئے گدے ہیں۔ اندازہ لگا لو قرآن کریم کی ان باتوں سے۔ پھر ان آیتوں کو جاؤ، پھر عملی میدان میں آپ کام کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے بہت سارے گدھے آپ کو نظر آئیں گے معاشرے میں۔ قرآن نے جو کہا ہے اللہ کی قسم سچ کہا ہے، اور یہ ایک زمانے کے لیے نہیں کہا کہ ایک زمانے میں، ہر زمانے میں ایسے بت کے ہوئے گدھے آپ کو خوب نظر آئیں گے۔ آگے جی، گپ شپ کے لیے اتنا ٹائم ہوگا گھنٹے، قرآن کے لیے نہیں، خوش گپیوں کے لیے خوب ٹائم ہوگا۔ آگے پڑھو ذرا جی۔ جی ایسا ہی ہے۔ اللہ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ اب اگلا مسئلہ سنو ذرا، کہتے ہیں بل یرید کل امرئ، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک آدمی، منہم ان مشرکین میں سے، ان یؤتی کہ دیا جائے اس کو، صحفا منشرہ کھلا ہوا صحیفہ۔ اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب کہتے ہیں جی ہر آدمی کہتا ہے مجھے الگ وحی آنی چاہیے، کتاب ملنی چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں بھئی اللہ مجھے الگ کتاب کیوں نہیں نازل، میرے پاس الگ خط آنا چاہیے۔ یرید چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، ان یؤتی کہ دیا جائے اس کو، صحفا منشرہ، کیا؟ کھلا صحیفہ، کھلا خط ملے۔ کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرۃ، حقیقت یہ کہ یہ نہیں ڈرتے آخرت سے، وجہ یہ ہے آخرت کا خوف نہیں ہے ان میں۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک اللہ یہاں حق کے معنی میں پکی بات ہے، انہ تذکرہ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، پس جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا، وما یذکرون اور نہیں یہ نصیحت حاصل کر سکتے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، فمن شاء هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ اہل التقوی ڈرنے کے لائق ہے۔ کس کے لائق ہے؟ تقوی کا معنی ہے ڈرنا، تو اللہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور اللہ ہی اہل ہے مغفرت کا، بخشنے کا، تو بخشنے کا اہل بھی، معاف کر دینے کا اہل بھی اللہ ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے۔